السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ماجد علی، آپ کا کمپیوٹر ٹیچر، آپ کا ویب ڈیزائننگ کا ٹیچر۔ تو ہم لوگ یہ چھوٹا سا شاپنگ کارٹ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے کچھ حد تک کام یہ کر لیا تھا کہ ہم ان میں سے کچھ پروڈکٹ کو کلک کرتے ہیں، آرڈر چیک آؤٹ میں جاتے ہیں تو اس کا آرڈر آ جاتا ہے، مسئلہ یہ آ رہا تھا۔ لیکن کچھ پروڈکٹ ایسے تھے جس کا ہم آرڈر اگر کرتے ہیں تو جب چیک آؤٹ میں جا کے دیکھتے تو اس کا آرڈر نہیں آ پاتا ہمارے پاس، ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا، ان کے ساتھ ڈالر کا سائن نہیں شو ہوتا، جیسے کہ ابھی میں نے کیا ایل سی ڈی پرچیز کی ہے، یہاں بل لکھا رہا ہے 120، میں شاپ مال میں جا کے دوبارہ اس کو پرچیز کر لیتا ہوں ایل سی ڈی کو، ایک اور آرڈر دیا 2 کی کوانٹٹی، تو یہاں دیکھتے ہیں تو بل اس کا ڈبل ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ڈالر کا سائن نہیں آ رہا۔ ایک تو اس کے بعد ڈالر کا سائن کیسے آنا ہے، پہلے تو چلتے ہیں اس چیز میں۔ تو آپ نے سمپل سا کام یہ کر لینا، یہ کوڈنگ ہمارے پاس اوپن ہے جو آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں اچھے سے کلیئر کی تھی۔ تو آپ اب کریں گے یہ صرف اتنا کام کر لینا ہے، جہاں جو لکھا رہا ہے نیو سی پرائز، یہ کوکیز آ رہی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں کرنا، جو پیچھے انورٹڈ کاما میں ٹی ڈی ہے وہاں سپیس دے کر ڈالر کا سائن لگا دیں بس۔ کنٹرول ایس کر کے پریویو دکھا دیتا ہوں آپ کو میں، یہاں دیکھیں کوئی پرائز کا ڈالر سائن نہیں آ رہا، ریفریش کرتا ہوں، یہاں ڈالر سائن آ چکا ہے۔ اب اس طرح ٹوٹل کے ساتھ بھی شو کرنا ہے تو سیم یہی کام یہاں بھی کر دیں، اس کے ٹی ڈی میں رہتے ہوئے ڈالر کا سائن لگائیں، سپیس دے کے سے بھی کر لیں کنٹرول ایس، ہم نے یہ اتنا کام کر دیا، کنٹرول ایس کیا، اس چیز کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو دونوں جگہ پہ ڈالر کا سائن آنا شروع ہو چکا ہے، ایک چیز تو ہوگی یہ والی آپ کے پاس۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ میں اگر جا کے آرڈر دے رہا ہوں یہاں سے کچھ چیزوں کا، اس کا آرڈر دیتا ہوں تو اس کا آرڈر ایکسیپٹ نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آرڈر ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتا، اس کا لوجک صرف اتنا سا ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، جو ہم نے یہ جو ایف لگایا تھا، یہ والا فور لوپ والا، یہ فور لوپ، یہ جو فور لوپ ہے بیسیکلی اس میں نے چیزیں الاؤ کیا کی ہے 6۔ اب یہ 6 کیا ہے، 6 اپنا بیسیکلی یہ آئی ڈی ہے، یہ دیکھ رہے ہو نیو سی ڈالر سائن آئی، کیونکہ نیو سی کیا تھا اپنا آئی ڈی تھا، تو ہم اسے بول رہے ہیں کہ آپ جو صرف آئی ڈی ہے نا، یہ دیکھو آئی ڈی نمبر 4 ہے، 1 2 3 4، اس کا 5 6 بنتا ہے شوز کا، اس کا آرڈر کرتے ہیں، چیک آؤٹ میں جاتے ہیں، اس کا آرڈر ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کیونکہ ہم نے بولا ہے کہ نیو سی کا مطلب ہے کہ جو آپ کو آئی ڈی ہے صرف 6 تک آئی ڈی ایکسیپٹ کرنا، 7ویں کا آئی ڈی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو یہاں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس کا سمپل سا سلوشن یہ کر لینا اپنے پاس، یہاں جتنے آپ کے پاس پروڈکٹ ہوں گے نا، یہ دیکھیے گا یہ آپ کا پروڈکٹ پیج آ گیا 4 8 اور 12، جتنے بھی آپ نے یہاں پہ پروڈکٹ ایڈ کیے ہیں تو آپ نے الاؤ بھی اسے اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک۔ آپ یہاں سے آ کے اسے بولو گے کہ ایک ہے اپنے پاس آئی ڈی، آپ اسے الاؤ کرو گے 12 تک، کہ 12 آئی ڈی تک اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب کنٹرول ایس کر کے اب جو میں نے ایڈ کیے بھی ہوئے تھے نا، وہ جو شو نہیں ہوئے تھے اب وہ شو بھی ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ جیسے کہ میں کوئی آرڈر دے کے چلتا ہوں، پھر وہاں پہ یہ لیڈیز کا واچ لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ چیک آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ دیکھو وہ چیزیں جو وہاں میں نے آرڈر دیے ہوئے تھے نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ جو میں نے شو کیے تو بھی آپ کو یہاں پہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ سیریل نمبر یہ ترتیب سے چلتا جائے گا آپ کے پاس، جو ہم نے ایکس کے ویریبل سے لایا تھا، اور یہ جو پروڈکٹ آئی ڈی ہم نے وہاں لکھے تھے کہ وہی والے پروڈکٹ آئی ڈی آپ کے پاس یہاں پہ اس ترتیب سے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں سب چیزوں کا آپ کے پاس بل بنتا جا رہا ہے، دیکھیں ملٹیپلائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو اب آپ کے ذمہ میں نے کام دیا تھا وہ یہ کام تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا جو ٹوٹل بل بنتا ہے یہ والا، ان سبھی چیزوں کو جو یہ ٹوٹل آ رہا ہے ان سب کو پلس کرنے، جو ٹوٹل بل کی تمام ویلیوز ان کو جمع کرنے کے بعد اس کے فائنل بل میں ڈسپلے کرنا ہے۔ تو یہ ٹارگٹ آپ کے ذمے، تب بھی میں نے شروع میں بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے ذمے ہے، یہ آپ نے ہی مجھے کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جو بھی آپ کے مائنڈ میں پروگرام بنتا ہے، جو بھی سلوشن آتا ہے، جیسے بھی سمجھ آتی ہے، آپ نے مجھے ویسے اس کو ڈن کر کے دینا ہے۔ اوکے ہوگی بات یہ والی؟ تو یہ والا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا، ڈالر سائن والا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ ایک اور چھوٹا سا لوجک ہے کہ آپ کے پاس اگر زیمپ کا اولڈ ورژن ہے تو ابھی جتنا میں کام کر رہا ہوں میرے پاس تو ٹھیک رزلٹ آ رہا ہے، آپ کے پاس ٹھیک رزلٹ نہیں آنا، تو اس کا سلوشن صرف اتنا سا ہے، بالکل آسان سا ہے وہ بھی، کہ آپ نے یہ کام کر لینا جا کر جو آپ نے یہاں پہ جس پہ ملٹیپلائی کروا رہے ہو نا، اس کے ساتھ اس کے شروع میں آپ نے پہلے کر دینا ہے بریکٹ سٹارٹ کر کے INT، اس کو انٹیجر بنا کے اور بریکٹ میں اس کو کر لینا آپ نے، اوکے INT ڈاٹ کے بعد انٹیجر بنایا اس کوکی کو، یہاں بھی اس کو بھی کر لینا آپ نے بریکٹ میں،
اور اس سے پہلے اس کو کوکی میں انٹیجر میں کنورٹ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے، کہ اس کوکی کو بھی بولنا یہ بھی انٹیجر ہے اور نیکسٹ والا بھی انٹیجر ہے. اس سے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس صرف اتنا فرق پڑے گا کہ آپ کے پاس ایرر نہیں آئے گا جو ایرر آ رہا ہوگا اگر آپ پرانا زیمپ یوز کر رہے ہیں. تو میرے پاس لیٹسٹ کیونکہ میں نے اولڈ پہ بھی اس کا کام کیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے اس کا ایرر آتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا سلوشن بتا دیا آپ کو، جو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور کلیئر امید ہے آپ کا ہو بھی جائے گا یہ والا کام. سمپل سی بات ہے، یہ چھوٹا سا لیکچر تھا، یہ کام ہو چکا کلیئر. اب میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر ایک بنا کے دکھاؤں گا جس کے اندر اگر آپ کچھ شاپنگ کر رہے ہو جیسے کہ یہاں پہ، اور اگر آپ کہتے ہو کہ ڈراپ کوانٹٹی 1، جیسے اس کی 2 چیزیں آپ نے پرچیز کر لی ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں ایک آدھی کوانٹٹی میں ڈراپ کرنا چاہتا ہوں. یہاں جیسے یہ پرچیز کیا ہوا ہے لیڈیز واچ، مجھے نہیں چاہیے واچٹ، اوکے نام چینج کر دیں گے، لیڈیز واچ آ رہی ہے، اس پہ کلک کروں گا تو یہ چیز یہاں سے غائب ہو جائے گی. تو اگر آپ نے کوئی چیز ختم کرنی ہے تو وہ کیسے کام کرنے ہیں وہ آپ کو نیکسٹ لیکچر بنا کے میں دکھاتا ہوں. آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی ہے. امید ہے یہ 3 پوائنٹس آپ کو اچھے سمجھ آ چکے ہیں اور آپ کو اپنا ٹارگٹ سمجھ آ چکا ہوگا. آپ جو چند بیچ میں پروپر نیت سے اس کام کو سیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاسک ہے، سبھی کے لیے نہیں، سبھی اس کو کبھی بھی نہیں حل کر پائیں گے. جو چند آپ لوگ اہم لوگ جو اس کے ترتیب سے ایک لیکچر فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں میرے، ان کے لیے ٹاسک ہے یہ والا کہ مجھے یہاں پر یہ جو ٹوٹلز آ رہے ہیں ان سب کا سم نکال کے یہاں دینا ہے. تو وہ کیسے آ سکتا ہے وہ آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہوگا جی. تو سوچ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے، لیکچر کلیئر ہو چکا ہوگا. تو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بلکہ اجازت نہ دیں، ایک چھوٹا سا کام وہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ پکچر تھی جب یہاں چیک آؤٹ کرتے تو یہ پکچر یہاں شو نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے تو، پھر آپ اسے کلوز کر لیتے ہیں. تو یہ کیوں آ رہا تھا ایسا مسئلہ، امیجز میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جا کے یہ والا جو بیگ تھا اپنے پاس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. ویئر از بیگ، یہ تھا جی اپنے پاس لیڈیز بیگ. اب اس کی جو فائل ٹائپ ہے پہلے میں وہ چیک کر لوں، بلکہ وہاں تو وہ ڈسپلے ہو ہی رہا ہے. جے پی جی آ گیا یہ والا LADIZ. میں اسے کنٹرول C کر کے کاپی کرتا ہوں، F2 کر کے رینیم کر کے کاپی کر لیتا ہوں تاکہ اپنے میں انڈیکس پیج میں جا کر جہاں پہ اسے میں نے کال کیا ہوا ہے لیڈیز بیگ کو، اس کا پروڈکٹ ID ہے، یہ ہے لیڈیز بیگ بالکل. تو اس میں امیج کو یہاں کر دیتا ہوں ٹرانسفر. اچھا ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں نا باقی سب کے ساتھ ہم نے امیج سے .jpg لگایا، اس کا .jpg نہیں لگایا تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا مسئلہ دے رہا ہے. تو اسے کنٹرول S کر کے میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دوں تاکہ یہ ٹینشن بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. ریفریش بیک کر لیتا ہوں، پہلے انٹر کرتا ہوں تاکہ پچھلا کام ایڈ ہو جائے. اب میں اسے کرتا ہوں آرڈر، تو یہ آرڈر کی پکچر میرے پاس شو ابھی بھی نہیں ہو رہی. اوپر کیا لکھا آ رہا ہے جی، لیڈیز بیگ .jpg. اوکے تمہیں تو ہم شو کر کے ہی چھوڑیں گے جو مرضی ہو جائے. اچھا جی یہاں سے آ جاتا ہوں میں، یہ لکھا آ رہا ہے میرے پاس بیگ. اوکے ٹائٹل ہے اس کا بیگ کیپٹل میں، ID ہے اس کی 12، پرائز 77، کوانٹٹی ہے 1، امیج ہے اس میں لیڈیز بیگ. اچھا ایک اور میں کام کرتا ہوں، جو پکچر کے نام میں سپیس دی گئی ہے نا، پہلے تو وہ بھی ختم کر کے دیکھ لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پرابلمس ہوتی ہیں جن سے میں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں اس کو رینیم کرتا ہوں، لیڈیز بیگ لکھا جو آ رہا ہے اس کی سپیس ختم کر دیتے ہیں. اب اس کو میں F2 کر کے کاپی کر لیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنی کوڈنگ میں. انڈیکس میں جا کر یہاں پہ لیڈیز بیگ والا یہ جو آ رہی سپیس ختم کر دی میں نے، اس کو پھر سے کرتا ہوں کنٹرول S کر کے سیو، اور دیکھ لیتا ہوں یہ فائل سیو اسی جگہ پہ ہو رہی، زیپ بھی اوکے زیپ میں ہی سیو ہو رہی، مطلب بالکل صحیح جگہ سیو ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم چیک کر لیتے ہیں پھر سے ذرا کہ اب ہمارے ساتھ یہ پکچر شو ہو پاتی ہے کہ نہیں. آرڈر پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے پکچر پراپر شو ہونی شروع ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس کام سے کہ آپ نے یہاں پر جو پکچر کال کرتے ہو اس میں پکچر کو نیم میں سپیس بھی نہیں دے سکتے. یہ دیکھ رہے ہو یہاں پکچر نیم میں سپیس بھی نہیں دینی. تو ایک یہ بھی مسئلہ آتا. باقی سب میں تو میں نے چھوٹے چھوٹے نام لکھے تھے، اس میں نے سپیس دے کے لکھا ہوا تھا تو وہ ایرر دینا شروع ہو گیا تھا آپ کے پاس. اچھا ایک اور چیز، آج جب ایرر پکڑنے میں شروع ہوئے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک اور ایرر بتا دو جو آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ ایک یہ ہے، اسی چیز میں رہتے ہوئے جیسے میں سب سے پہلے آئٹم میں کر لیتا ہوں یا اسی میں کر لیتا ہوں آخری بیگ میں ہی، یہاں پر میں آگے کہہ دیتا ہوں اس کا یہ ہوگا دس ون بیگ کی ٹائٹل. بیگ کا ٹائٹل جی میں کہتا ہوں جیسے کہ LCD میں چلتے ہیں، اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی بات کی کہ ہمارے پاس جو LCD تھی
کیونکہ اس کا تو نام انہوں نے لکھا ہی ویسا ہوا ہے. دیکھو میں چیک کروا دوں ذرا. یہ LCD لکھی آ رہی ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے 21 انچ LCD ایسی ہے. باقیوں کا نام تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا نام کچھ ایسا آ رہا ہے یونیک سا باقیوں سے ہٹ کے. تو اس کا نام جو ہم نے لکھا ہوا ہے میں وہاں پہنچاتا ہوں آپ کو. جو ہم نے کال کی یہ کیا ہوا ہے, اس میں LCD آ رہی ہوگی ہمارے پاس. یہ دیکھیں یہ اس کا لکھا آ رہا ہے ٹائٹل LCD, لیکن وہاں ٹائٹل کیا لکھا آ رہا ہے 21 انچ کی LCD ہے. ایسی ہے نا کہ 21 انچ کی LCD ہے. تو آپ اب اسے کنٹرولز کرتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں, آرڈر کرتا ہوں میں اس کا, تو یہاں یہ ایررز بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹے سے ایرر مجھے لگا کہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ میں نے 21 انچ لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی یہ کرنے کی کوشش میں پڑے ہوں گے, تو پھر آپ کو ایرر کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کو بھی کائنڈلی سیٹ کر لیجیے گا. میں اس کا پہلے انورٹڈ کوما ختم کرتا ہوں. اب آپ کو ریفریش کر کے دکھا دیتا ہوں میں اوپن کر کے. اسی کو بھی دوبارہ سے آرڈر کر رہا ہوں, تو آرڈر ابھی بھی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں سچویشن ہے کیا, اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے. اوپر بھی دیکھو, یہاں دیکھیں تو صرف چیزیں کون کون سی پاس ہو رہی ہیں. اس کا ID صرف آ رہا ہے ہمارے پاس, اور دوسرے نمبر پہ اس کا ٹائٹل مطلب اس کا پکچر کا ٹائٹل شو ہو رہا ہے, وہ بھی کیا 21 آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ رہا. حالانکہ ٹائٹل میں اسپیس ہم دے سکتے ہیں, جو میں نے باقی جگہ پہ جیسے آپ کو دے کے دکھائی ہوئی ہے. جیسے اوپر دیکھو لیٹسٹ ٹیبلیٹ لکھا آ رہا ہے, HP لیپ ٹاپ آ رہا ہے, تو یہاں بھی اسپیس کا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں آپ نے کیا کر لیتے ہیں, اس کے جو 21 لکھا ہے انچ, اس کو میں کنٹرول ایس کر کے اب اسے کرتا ہوں بیک. مطلب جو نومیرک سے شروع ہو رہا تھا ٹائٹل, اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. اب اس کو آرڈر کرتا ہوں. تو ہمیں کیا کرتے ہیں, پہلے تو اس کی کوکیز ختم کرنی پڑیں گی مجھے, تاکہ جو پہلے والی آ رہی تھی ٹینشن ہو گئی ختم. دیکھیں تو جیسے میں دوبارہ سے انٹر کر کے ریفریش کیا, اب اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے لکھا ہوا ہے LCD, اب میں یہاں 21 اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں. کیا اس ٹیکسٹ کے بعد میں نمبرنگ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی؟ جی ریفریش کیا ہم نے, بیک سپیس کر لیتا ہوں میں ایک بار پھر سے, انٹر کرتا ہوں تاکہ اچھے سے ریفریش ہو جائے. اس کے اوپر کلک کر کے سم ٹائم آپ کے پاس یہ بھی ایرر آتا ہے, آپ یہاں سے ریفریش کرتے ہو وہ ریفریش نہیں ہو پاتا, تو آپ لازمی اس پر کلک کرنے کے بعد پھر انٹر کریں گے تو کام کلیئر ہو جائے گا. اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں, تو یہاں دیکھیں اب بھی وہ کام ڈسپلے ہو رہا ہے. تو اب اس میں سمجھنے والی بات کیا آ جاتی ہے, سمجھنے والی بات اس میں یہ آتی ہے آپ کی کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کے جو ٹائٹل اس میں سٹور کرتے ہو نا, آ کر یہاں پر ٹائٹل سٹارٹنگ نمبرنگ سے آپ نہیں کرو گے, ہمیشہ ٹیکسٹ سے ہی کرو گے. تو یہ ایک اور چھوٹا سا اہم پوائنٹ تھا, سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لوں تاکہ یہ کنسیپٹ بھی آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے. تو اب امید کرتا ہوں کہ ساری بات اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی, A to Z پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ان چیزوں کو کہ یہ ڈراپ کیسے کر سکتے ہیں ایک کوانٹٹی کو, اور آپ لوگوں نے اس کو اب مجھے جمع کر کے بتانا ہے اس کی تمام جو ٹوٹل بل آ رہا ہے. تو یہ آپ کے ذمہ ہے, میرا کام میرے ذمہ ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. چینل میرا سبسکرائب کر لیں ٹیکنالوجیز ورلڈ, اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کر لیجیے گا آن, تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو مل جائے. اور یوٹیوب پہ لکھے سر ماجد فن زون, تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا, تاکہ اس چینل کے اوپر بھی کچھ کام کر کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو آن لائن ارننگ کے لیکچر آپ کے مزید میں کنٹینیو کر سکوں گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی پھر. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ.